السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج بچوں کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری موبائل ایپ زارا کا اجرا کیا۔ اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے بچوں کے تحفظ اور انہیں پرورش کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ سینٹ نے آج ہر بچے کی صنف اور حیثیت سے قطع نظر معیاری تعلیم تک رسائی کے بنیادی حق کے حوالے سے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے قلیل، وسط اور طویل مدتی لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے عالمی سطح پر سلامتی کے لیے ہر قسم کے بین الاقوامی تعاون میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں قابض فوجیوں نے اپنی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں گزشتہ 35 سال کے دوران 900 سے زائد بچوں کو شہید کیا۔ غزہ میں ایک ہسپتال پر اسرائیلی فوج کی طرف سے توپ خانے سے فائرنگ اور گھروں پر فضائی حملوں میں کم از کم 26 فلسطینی شہید ہو گئے۔ انڈونیشیا کے صدر نے فلسطینیوں کی سیاسی اور انسانی امداد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ خوراک کے تحفظ کا عالمی سربراہ اجلاس آج لندن میں شروع ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے شان مسعود کی کپتانی میں 18 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان فیفا عالمی کپ کوالیفائرز کے دوسرے مرحلے میں تاجکستان کے خلاف کل اسلام آباد میں کھیلے گا۔ مایہ ناز شاعر اور مصنف فیض احمد فیض کی آج 39ویں برسی منائی گئی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا، اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری موبائل ایپ کا اجرا کیا۔ زارا ایپ بچوں کے لاپتہ اور اغوا ہونے سے متعلق اطلاع دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایپ استعمال کرنے والے لوگ بچے کے لاپتہ ہونے کے بارے میں مکمل معلومات کے ساتھ بچے کی تصویر اپلوڈ اور متعلقہ محکموں کو فوری کارروائی کے لیے چوکس کر سکیں گے۔ ایپ ملک بھر کے تمام تھانوں سے منسلک ہے اور اس کے ذریعے تحقیقاتی عمل اور تازہ معلومات پر پیش رفت کا بھی پتہ لگایا جا سکے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یقین ظاہر کیا کہ یہ اقدام بچوں کے تحفظ کے لیے ایک ناقابل تسخیر قلعے کا کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ اور اغوا شدہ بچوں سے متعلق الرٹ کے بروقت اجرا سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کی فوری بازیابی میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے بچوں سے ناروا سلوک، تشدد، بے گھر ہونے اور اغوا سمیت بچوں کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ کرنے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر بچے کو نگہداشت کا بہتر ماحول، معیاری تعلیم اور صحت تک رسائی اور صلاحیتوں سے استفادے کا موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بچوں کے حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے کنونشن کی پاسداری کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے۔ On this momentous day, we firmly believe that every child deserves a nurturing environment, access to quality education, health care, and the opportunity to develop their full potential. The Government of Pakistan remains steadfast in its dedication to upholding the United Nations Convention on the Rights of the Child, ensuring that the rights and well-being of our children are safeguarded at all times. غزہ میں بچوں کے بے ایمانہ قتل پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بچوں کا یہ وحشیانہ اور ظالمانہ قتل عام فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اس مسلسل جارحیت کا فوری خاتمہ بھی ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کے وزیر خلیل جارج نے کہا کہ بچے پاکستان کا مستقبل اور اثاثہ ہیں اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بچے کسی بھی قوم کا قیمتی اثاثہ اور اس کے مستقبل کی خوشحالی کی واحد ضمانت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کے حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے منشور کے تحت سب بچوں کے لیے جامع ترقی، تعلیم، علاج، معالجہ، شرکت، وقار اور سلامتی،
یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک اور پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر مختلف خصوصی بچوں سے بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سماجی شعبے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے ان کی ذہانت، عزم اور خواہش سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہر قیمت پر اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کا ان کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے بچوں کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ بچوں نے درپیش مختلف مسائل کے علاوہ مستقبل کے لیے اپنی امید اور توقعات کو اجاگر کیا۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان بچوں کے حقوق اور فلاح بہبود کے حوالے سے اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو تعلیم، تربیت اور مہارت سے آراستہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر نے کہا کہ خصوصی بچوں کو معاشرے کا سرگرم حصہ بنانے کے لیے انہیں باقاعدہ اسکولوں میں مکمل تعلیم فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ہر بچے کی فلاح بہبود اور بچوں کے حقوق کو یقینی بنانا۔ یہ موضوع حالات سے قطع نظر ہر بچے کے حقوق اور فلاح بہبود کو یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری کو اس کی اجتماعی ذمہ داری کی یاد دہانی کراتا ہے۔ سینٹ میں آج ایک قرارداد کی متفقہ منظوری دی گئی جس میں ہر بچے کو اس کی جنس، محل وقوع یا سماجی اور اقتصادی حیثیت سے قطع نظر معیاری تعلیم تک رسائی دینے کے بنیادی حق کی فراہمی کا اعادہ کیا گیا۔ یہ قرارداد ثنا جمالی نے عالمی یوم خواندگی کی مناسبت سے پیش کی۔ قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں بچوں، نوجوانوں اور خصوصاً بچیوں کی خواندگی کو فروغ دینے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے اور پروگرام سے استفادے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر غیر رسمی تعلیمی نظام کو بھی مضبوط بنائے۔ ایوان نے مہارت اور جدت پر مبنی تعلیمی ماڈلز کو فروغ دینے پر بھی زور دیا تاکہ اسکول نہ جانے والے بچوں اور خصوصاً بچیوں کو تعلیم کا حق دیا جا سکے اور خواندگی کے طویل عمل میں آسانی پیدا کی جا سکے۔ ایوان نے سفارش کی کہ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں دیہی اور شہری آبادیوں کو آگاہ کرنے کے لیے جامع آگاہی مہم بھی شروع کی جائے۔ قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ تعلیم اور خواندگی پروگراموں کے لیے فنڈنگ کو ترجیح دے کر اسے معقول طور پر بڑھائے اور بہترین لائحہ عمل تشکیل دے تاکہ ملک میں تعلیم کے لیے بجٹ مختص کرنے اور اسے بروئے کار لانے میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ سینٹ میں آج 4 بل پیش کیے گئے۔ ان میں سرکاری اداروں کے امور اور نظم و نسق کا ترمیمی بل مجریہ 2023، فوجداری قوانین کا ترمیمی بل مجریہ 2023، اسمارٹ انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا ترمیمی بل مجریہ 2023 اور اطلاعات تک رسائی کا ترمیمی بل مجریہ 2023 شامل ہیں۔ چیئرمین نے یہ بل متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیج دیے۔ 5000 روپے کے کرنسی نوٹ کے خاتمے کے حوالے سے سینیٹر محسن عزیز کی جانب سے پیش کی گئی تحریک کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ 5000 روپے کا کرنسی نوٹ 2006 میں جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 5000 روپے کے 90 کروڑ 50 لاکھ کرنسی نوٹ زیر گردش ہیں اور ان کی کل قدر 4 خرب 50 ارب روپے ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کسی کرنسی نوٹ کو جاری رکھنا یا ختم کرنے کا فیصلہ کرنا اسٹیٹ بینک کا کام ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کی جانب سے پیش کی گئی ایک اور تحریک پر اظہار خیال کرتے ہوئے توانائی اور پیٹرولیم کے نگراں وزیر محمد علی نے کہا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی کے مطابق مقرر کی جاتی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے انہوں نے بجلی کا فی یونٹ 90 روپے تک بڑھانے سے متعلق اطلاعات کو مسترد کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی کا فی یونٹ نرخ 42 روپے ہے جبکہ محفوظ صارفین کی فی یونٹ قیمت 12 سے 14 روپے ہے۔ گیس کی قیمتوں سے متعلق محمد علی نے کہا کہ حکومت 3600 روپے فی یونٹ پر LNG برآمد کرتی ہے جبکہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے تحت ان صارفین کی 57% تعداد کو LNG زیادہ سے زیادہ 250 روپے فی یونٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گیس کی قیمت نہ بڑھائی گئی تو حکومت کو سالانہ 400 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے ایوان کو یقین دلایا ہے کہ وہ چمن کے لوگوں کی مشاورت سے ایک لائحہ عمل تشکیل دیں گے تاکہ ان کے خدشات دور ہو سکیں۔ مختلف ارکان کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کا اعتراض کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت واقع اور دیگر سرحدی گزرگاہوں کی طرز پر افغانستان کے ساتھ سرحد سے منسلک چمن سرحد کو باضابطہ بنانا چاہتی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم
انوار الحق کاکڑ نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کے مضر اثرات سے نمٹنے کے لیے قلیل وسط اور طویل مدتی لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان موسمیاتی تبدیلی کونسل کے دوسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے موسمیاتی تبدیلی قومی سلامتی کا ایک مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاربن گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن یہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں سیلاب سے پاکستان کی 1/3 آبادی متاثر ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ملکوں کو موسمیاتی تبدیلی کے درپیش خطرات سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رواں ماہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی COP 28 کانفرنس میں پاکستان اپنا موقف بھرپور طریقے سے پیش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کے سامنے موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کا کیس بھی مؤثر طور پر پیش کرے گا۔ وزیر اعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کے زیر انتظام پاکستان موسمیاتی تبدیلی کونسل کے ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کمیٹی کو پاکستان میں کاربن کریڈٹ مارکیٹ کی تشکیل اور اس کی ٹریڈنگ کے لیے ایک جامع پالیسی تشکیل دینے اور اسے زیادہ پر اثر بنانے کے حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی سلامتی میں اضافے کے لیے ہر قسم کے بین الاقوامی تعاون میں اپنا فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائی ڈونگ سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا کہ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک چیلنج ہے اور اس کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ چین کے سفیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے چینی باشندوں کو تمام ممکنہ سیکیورٹی فراہم کرنے پر وزیر داخلہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پاکستان میں چین نے ML1 ریلوے منصوبے پر کامیاب عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار مواصلات، بحری امور اور ریلوے کے وزیر شاہد اشرف تارڑ اور پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائی ڈونگ کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا گیا۔ شاہد اشرف نے پھر کہا کہ ML1 منصوبہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اسے جلد حقیقت کا روپ دیا جائے گا۔ چین کے سفیر نے کہا کہ منصوبے کی بنیاد باہمی مفاہمت پر مبنی ہے۔ انہوں نے تعاون اور ترقی میں اس کے بنیادی کردار کو اجاگر کیا۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نگراں وزیر انیق احمد نے کہا ہے کہ حکومت عازمین حج کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں حج 2024 کے لیے حج پورٹل کے بارے میں بینکرز کی تربیت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار حج اخراجات میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج اخراجات 10,75,000 روپے کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہوائی جہاز کے کرایوں میں کمی کے لیے ایئر لائن سے بات چیت جاری ہے۔ نگراں وزیر نے کہا کہ حجاج کرام کو سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولت روڈ ٹو مکہ پروگرام کو کراچی ایئرپورٹ تک توسیع دی جائے گی، جو پہلے صرف اسلام آباد تک محدود تھی۔ انیق احمد نے عازمین کو ہر سال خصوصی خدمات فراہم کرنے پر بینکاری کے شعبے کے کردار کو سراہا۔ تعلیم کے وفاقی وزیر مدد علی سندھی نے سرکاری تعلیمی شعبے کی اصلاح کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے یہ بات معروف گلوکار اور زندگی ٹرسٹ کے بانی شہزاد روئے سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایسا بنیادی کام کرنا ان کا ویژن ہے کہ مستقبل کی سیاسی حکومتیں ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بہتر پاکستان کی تعمیر کر سکیں۔ انہوں نے شہزاد روئے کو خوش آمدید کہا اور پاکستان میں تعلیمی اصلاحات کے لیے ان کی کاوشوں، خصوصاً سندھ کے نصاب میں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے مواد کی شمولیت کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوام کے مسائل حل کرنا ہماری پارٹی کا منشور ہے۔ انہوں نے آج نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت سیاست میں تقسیم اور نفرت پر یقین نہیں رکھتی۔ بلاول بھٹو زرداری نے امید ظاہر کی کہ آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی مستحکم پارٹی بن کر سامنے آئے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں گزشتہ 35 سال کے دوران 919 بچوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج بچوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق اس عرصے میں شہریوں کی شہادتوں سے 1,07,934 بچے یتیم ہو گئے۔ پرامن مظاہرین پر بھارتی فوج کی جانب سے پیلٹ فائر کیے جانے سے اسکولوں کے طلبہ و طالبات سمیت ہزاروں افراد زخمی بھی ہوئے۔ جیلوں میں نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کی رہنماؤں نے اپنے بیانات میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر پر بھارت کے مسلسل قبضے اور وہاں جاری مظالم کے نتیجے میں کشمیری بچوں کی حالت زار کا نوٹس لیں۔ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مودی دور حکومت میں بھارت میں بڑھتی ہوئی ہندو انتہا پسندی کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان میچوں کی تاریخ کا حوالہ دیا اور گزشتہ روز احمد آباد میں کرکٹ ورلڈ کپ میں شکست پر بھارتیوں کے رویوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ کو کھیل کے جذبے سے کھیلنا چاہیے اور اسے جنگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کشمیر ٹریڈرز الائنس کے زیر اہتمام کشمیری تاجروں نے مقبوضہ علاقے میں بجلی کے بحران پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تاجر رہنماؤں نے کہا کہ وادی کشمیر میں بجلی کی بے تحاشا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے واضح طور پر کہا ہے کہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا حالیہ اسرائیلی مظالم کے تناظر میں فلسطینیوں کے لیے امدادی اشیاء کی 2 کھیپ بھجوائی جا چکی ہیں اور حکومت اور فوجی قیادت نے یہ امداد دگنی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے رابطے میں ہے۔ آج غزہ میں انڈونیشین اسپتال پر اسرائیلی فوج کی طرف سے توپ خانے سے فائرنگ سے کم از کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے اسپتال کو گھیرے میں لے لیا ہے جہاں سینکڑوں افراد موجود ہیں۔ ہسپتال میں طبی عملے اور زخمیوں سمیت تقریباً 700 افراد ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر نے اس اسرائیلی دعوے کو صریحاً جھوٹ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ الشفا اسپتال میں حماس کی ایک سرنگ پائی گئی ہے۔ ادھر غزہ کے دوسرے حصے کی جانب صحت حکام نے کہا ہے کہ مصری سرحد کے ساتھ رفح کے علاقے میں گھروں پر 2 اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے ہزاروں رہائشی جو شمالی علاقے میں چلے گئے تھے رفح سمیت دیگر جنوبی علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ چین نے مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی میں مدد دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ژی نے آج بیجنگ میں اسلامی اور عرب ممالک کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اور ہمیں اسے فوری طور پر روکنا چاہیے۔ عرب ریاستوں کا وفد موجودہ اسرائیل غزہ تنازع میں کشیدگی کم کرانے، شہریوں کے تحفظ اور تنازع فلسطین کے منصفانہ حل کے طریقوں پر غور کے لیے چین کے 2 روزہ دورے پر ہے۔ ادھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے چینی ہم منصب وانگ ژی سے ملاقات کے دوران کہا کہ اسرائیلی بمباری فوری طور پر بند ہونی چاہیے اور ہمیں امداد اور خوراک کی ہنگامی طور پر فراہمی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بحران کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے اور وہ اس سلسلے میں چین اور دیگر ملکوں کے تعاون کے خواہش مند ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو نے فلسطین کی امداد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے اور غزہ کے لیے دوسری امدادی کھیپ بھیج دی ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہم ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ انڈونیشیا فلسطینی عوام کی جد و جہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ جوکو ودودو نے کہا کہ غزہ کے عوام کی ضرورت کے مطابق امدادی سامان منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا انسانی امداد کے علاوہ انڈونیشیا فلسطین کی سیاسی حمایت بھی جاری رکھے گا۔
خوراک کے تحفظ کا عالمی سربراہ اجلاس آج لندن میں شروع ہوا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے اپنے افتتاحی خطاب میں لوگوں کی فوری اور طویل مدتی مدد کرنے کی غرض سے تمام مہارتیں اور ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مدد سے ہم پائیدار ترقیاتی اہداف کو پٹری پر واپس لا سکتے ہیں اور بھوک اور افلاس سے پاک دنیا فراہم اور آنے والے کئی برسوں کے لیے کروڑوں زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور صومالیہ کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں بھوک و افلاس سے پاک دنیا کے حصول اور غذائیت کی کمی کے خاتمے کے لیے کوششوں میں اضافے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں تسکین ظفر سے۔ بہت شکریہ نعیم زبیری۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو آسٹریلیا کے آئندہ دورے کے لیے 18 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، اس کے کپتان شاہد مسعود ہوں گے۔ میچز آئندہ ماہ کی 14 تاریخ سے 7 جنوری 2024 تک ہوں گے۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسکواڈ کو چیلنجنگ آسٹریلوی حالات دیکھ کر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تینوں ٹیسٹ میچوں کے لیے ٹیم کے انتخاب میں آسانی کے لیے پچز پر غور کر کے اچھے فاسٹ بالرز ٹیم میں شامل کیے۔ انہوں نے غیر معمولی ملکی کارکردگی کے باعث اسکواڈ میں سائم ایوب کی شمولیت کو اجاگر کیا۔ اسکواڈ میں کپتان شان مسعود، عامر جمال، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، حسن علی، امام الحق، خرم شہزاد، میر حمزہ، وکٹ کیپر محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، نعمان علی، سائم ایوب، سلمان علی آغا، وکٹ کیپر سرفراز احمد، سعود شکیل اور شاہین شاہ آفریدی شامل ہیں۔ آئی سی سی عالمی کپ 2023 کے فائنل میں بھارت کی آسٹریلیا سے مایوس کن شکست کے تناظر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے میزبانی کے آداب کا بھی خیال نہیں رکھا۔ احمد آباد میں فائنل ختم ہونے کے بعد مودی آسٹریلیا کے فاتح کپتان پیٹ کمنس کو ٹرافی دینے کے لیے آگے بڑھے، تاہم انہوں نے بادل ناخواستہ ٹرافی ان کے حوالے کی اور مسافے سے گریز کیا اور کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے۔ تاجکستان کی فٹ بال ٹیم 2026 کے عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کوالیفائرز کے دوسرے مرحلے کے دوسرے میچ کے لیے آج اسلام آباد پہنچی۔ اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ٹیم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ یہ میچ کل پہلا میچ جو ہوگا دوسرے مرحلے کا جنا اسٹیڈیم اسلام آباد میں دن 2 بجے کھیلا جائے گا۔ مومند باجوڑ پیس سائیکل گالا آج ضلع مومند میں ختم ہو گیا۔ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور نے کامیاب سائیکلسٹ کو ٹرافیاں اور ایوارڈز دیے۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب چلتے ہیں نعیم زبیری کی جانب اور ان سے تجارت کی دنیا کا احوال جانتے ہیں۔ اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختاوری نے کہا ہے کہ پاکستان اور ویتنام کے درمیان مستقبل میں معاشی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک تجارتی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تجارتی حجم $1 ارب تک بڑھ گیا ہے۔ پاک ویتنام تجارت کو بڑھانے کے لیے شعبہ جاتی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ صدر نے کہا کہ تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے دونوں ممالک کی تاجر برادری میں تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 14 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 57,077 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 718 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 377 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 202 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 161 میں کمی، جبکہ 14 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $721.59 کا اضافہ، جبکہ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں $499.85 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $286 اور قیمت فروخت $286.70، پاؤنڈ اسٹرلنگ $358.12 اور $358.75، یورو $313.96 اور $314.51، UAE درہم $77.85 اور $78، جاپانی ین قیمت خرید $1.87 اور قیمت فروخت $1.90۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,83,559 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,56,756 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں،
اور تجارتی خبروں کے بعد شامل کرتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ مایا ناز معروف شاعر اور مصنف فیض احمد فیض کی آج 39ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ فیض احمد فیض 13 فروری سن 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ظلم، بے انصافی اور جبر و استبداد کے خلاف جد و جہد کی اور ہمیشہ شاعر کا منصب بھی نبھایا۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ وہ اردو شاعری کی ترقی پسند تحریک کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ ان کی فکر انقلابی تھی مگر ان کا لہجہ غنائی تھا۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت سے انقلابی فکر اور عاشقانہ لہجے کو ایسا آمیز کیا کہ اردو شاعری میں ایک نئی جمالیاتی شان پیدا ہو گئی اور ایک نئی طرز فغاں کی بنیاد پڑی جو انہی سے منسوب ہو گئی۔ فیض نے اردو کو بین الاقوامی سطح پر روشناس کرایا اور انہی کی بدولت اردو شاعری سر بلند ہوئی۔ نقش فریادی، زندہ نامہ، سروادی سینا اور میرے دل میرے مسافر ان کے کلام کے مجموعے ہیں اور سارے سخن ہمارے ان کی کلیات۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں اس کے علاوہ نثر میں بھی انہوں نے میزان، متاع لوح و قلم اور ماہ و سال آشنائی جیسی کتابیں یادگار چھوڑی۔ سجاد پرویز کی رپورٹ آپ نے سنی۔ پنجاب کے سیاحت، آثار قدیمہ اور عجائب گھروں کے محکمے نے پنجاب حکومت کے تعاون سے لاہور میں ایک فیسٹیول کا اہتمام کیا ہے جس کا مقصد ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن الدین عالم سہروردی ملتانی کا 3 روزہ سالانہ عرس آج ملتان میں شروع ہوا۔ اور اب سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں آپ کے لیے۔ یوٹیوب نے کہا ہے کہ جلد ہی اپنے صارفین کو یہ درخواست کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے بنائے گئے جعل سازوں کو پلیٹ فارم سے ہٹایا جائے اور ساتھ ہی مصدقہ نظر آنے والا مواد نمایاں کرنے والی ویڈیوز پر بھی لیبل درکار ہوگا۔ ڈان اخبار میں شائع غیر ملکی خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار ویڈیو مواد سے متعلق بنائے گئے نئے قوانین کا اطلاق آنے والے مہینوں میں ہوگا، کیونکہ ٹیکنالوجی کی غلط استعمال سے فراڈ، غلط معلومات یا خوش نگاری میں لوگوں کی جعلی تصویر کشی کا اندیشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایئر فلٹر سے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی فضا کو صاف کرتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ یہ آلہ ہوا کے سبب پھیلنے والے وائرس کے خطرات میں کمی نہیں لاتا۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایسٹ اینگلیا کے محققین کے مطابق گھر کے اندرونی حصے کو انفیکشن سے پاک کرنے کے لیے بنائی جانے والی ٹیکنالوجیز حقیقت میں مؤثر نہیں ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف جبکہ بالائی علاقوں میں موسم سرد ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند اور سموگ پڑنے کا امکان۔ آج ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت لیہ اور اسکردو میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 5، لاہور 12، کراچی 17، پشاور 7، کوئٹہ 5، مظفر آباد 8، گلگت 0، اسکردو -4، سری نگر -1، جموں 13، لیہ -4، پلوامہ -1، اننت ناگ 0 اور شوپیاں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ نے جانی۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج بچوں کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری موبائل ایپ زارا کا اجرا کیا۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے قلیل وسط اور طویل مدتی لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ غزہ میں ایک اسپتال پر اسرائیلی فوج کی طرف سے توپ خانے سے فائرنگ اور گھروں پر فضائی حملوں میں کم از کم 26 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے شان مسعود کی کپتانی میں 18 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر خالد محمود ایاز، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔